بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Those who dispute, پیچھے تھا نا ایک جھگڑا نہیں کرنا. Those who dispute concerning Allah after pledging obedience to Him من بعد ما استجيب له حجتهم, their dispute حجتهم داحدة is futile عند ربهم, in the sight of their Rabb. وعليهم غضب, on them is his wrath. ولهم عذاب شديد, and for them there will be a terrible punishment. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 16 میں, پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے. اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ قبول کر لیا گیا ہو اسے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو بلایا, توحید کی طرف بلایا ہے یا اللہ کو حق ماننے کی طرف بلایا, مان لی انہوں نے بات, اس کے بعد وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں جبکہ وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ان کا جھگڑا ان کے رب کے نزدیک باطل. داحدتن, دال ہا ضاد سے یہ لفظ ہے, پاؤں کے پھسل جانے کے لیے یہ والا روٹ استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب اینیملز کو سلوٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے جانوروں کو, تو وہ جو ایک پاؤں نہیں مارتے, پھسل رہا ہوتا ہے ان کا کئی دفعہ پاؤں تکلیف کی وجہ سے. اس روٹ سے وہاں کے لیے بھی لفظ نکلتا ہے, used for how animals feet slip at the time of slaughter. تو کہا جا رہا ہے ان کا جھگڑا ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, میننگ اٹس فیوٹائل. وہ جو اس وقت پاؤں مارنا ہے یا پھسلنا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی نا چیز, تو فیوٹائل ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, باطل ہے. اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو یہ آیت نمبر 16 ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی بات مان لینے کے بعد پھر بحث میں پڑنا. اور پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہاں بحث اوائڈ کرنے سے یہ نہیں کہا جا رہا جو لوگ کہتے ہیں وی مسٹ نیور ٹاک اباؤٹ ریلیجن اینڈ پالیٹکس. ایکچولی وی مسٹ always talk about religion. مگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پیغام پہنچا دیا سچے طریقے سے اور پھر بھی اگلا نہیں مان رہا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی مرضی, جیسے اگر وہ لوگ مانیں گے تو مانیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے. ان کے لیے اینڈ میں پنشمنٹ کیا ہے وہ بھی یہاں بتا دی گئی. ان پر اللہ کی ناراضگی ہے, انہوں نے یہ جو کام کیا نا یہ اللہ کی ناراضگی والا ہے کہ انہیں بات سمجھ آ گئی, ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. شدت والا عذاب ہے, شین دال دال سے ہے کہ عذاب بہت سخت اور بہت سیویئر ان کے اوپر ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے اپنی کتاب کی تعریف فرماتے ہیں اور ہمیں پیچھے کے آیات سے کنیکشن اس لیے کرنا پڑا which is a great way of understanding and absorbing this surah. اور اسی لیے ہم تدبر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب میری زندگی کے لیے کیا کہہ رہا ہے. سورۃ الشورى is a very deep and very important surah when it comes to عقیدہ, جو بیسکس ہے نا ہمارے بلیف سسٹم کے, اور اس میں ایک مومن کو کیا کرنا ہے اور اس کا عقیدہ کہاں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے دین کے حوالے سے.
تو اس میں بہت خوبصورتی سے یہاں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان سے ہمیں جڑ کے رہنا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 17 پہ الحمدللہ میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. It is Allah who has revealed the book Al-Quran with the truth and the balance. یعنی حق اور باطل کا، حلال حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میزان دیا ہے۔ اس کا اردو میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں جی، اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو دے دیا ہے، کرائٹیریا دے دیا ہے، اور ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم چیزوں کو گیج کیسے کرتے ہیں، جج کیسے کرتے ہیں، ہمارا کرائٹیرین کیا ہے۔ اللہ کے کلام کی روشنی میں ہم جج کرتے ہیں، سنت کی روشنی میں جج کرتے ہیں، یا ہماری ججمنٹ کسی اور بیسس پہ ہوتی ہے۔ کتاب حق کے نازل کتاب حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی، اور پھر میزان بھی دیا۔ تو اللہ کے کلام میں، کتاب میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں کرائٹیرین مل جاتا ہے نا۔ لائک پیچھے آیا ہے کہ جیسے حکم دیا گیا ویسے استقامت اختیار کرو، پچھلی سورہ میں۔ بٹ ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ واٹ از ایکچولی استقامت، وچ آر دا ایکشنز دیٹ آر استقامت؟ ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا استقامت کیا ہے، اور استقامت کا فیصلہ یہ میزان ہی کرے گا۔ ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے۔ ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہو کہ میں بڑے اچھے عمل کر رہی ہوں، لیکن جب میں قرآن اور سیرت کی، سنت کی لینس سے دیکھوں گی، مجھے سمجھ آئے گا کہ شاید میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ and what will make you realize that perhaps the hour of doom may be near. یہ کفار کو تو کہا ہی جا رہا تھا، لیکن جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کا تو حساب کتاب کا ٹائم شروع ہو گیا نا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ تو الساعت جو ہے وہ بیسیکلی تو آف کورس قیامت کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی الساعت تو وہاں شروع ہو گئی نا۔ الساعت کا روٹ ہے جو سین واو عین، یدری کا یہاں پر روٹ ہے دال را یا۔ میزان پیچھے گزرا ہے، وزن سے ہے، اردو میں آپ لفظ وزن استعمال کرتے ہیں، واو زا نون۔ تو جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور مینلی ان کا ریزن پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بغی ہے، which means there's کبر، there's انا، کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کا اور ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اور ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا یہ کہ ان تک یہ بات پہنچے کہ تم ابھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، حق کا انکار کر رہے ہو، پر تمہیں کیا پتا کہ تمہارا اینڈ ٹائم قریب ہی ہو، دنیا سے جانے کا ٹائم آ چکا ہو۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے ہمیں، کیا پتا the time to go has already come۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے زور سے بات کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، اور اس نے کہا he called out او محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم replied in a similar manner here I am، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور سے کہا میں یہاں میں ہوں۔ The man said when will the hour come۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے لوگ فیس کرنے پڑتے تھے، some would talk softly, some wouldn't۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said woe to you, it will most certainly come, what have you done to prepare for it۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْحَا کا، یہ عربی کا انداز تھا، بربادی ہو تمہاری، انہا یعنی بے شک وہ، یعنی قیامت آئے گی ضرور۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ ان کا جو جواب تھا، ابھی ایک لمحہ پہلے آپ ایک کیریکٹر کو دیکھ رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بات کر رہے ہیں، بندہ سوچ رہا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بات کر رہے ہیں۔ He said love for Allah and his messenger۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں یعنی کہ میری کوئی خاص تیاری نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور ریممبر ان لوگوں کی محبت
عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، ایسے نہیں ہوتا تھا مطلب نعت وات پڑھ لی ویری گڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے، لیکن پھر عمل میں بھی تو آنا چاہیے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انت مع من احببت you will be with those whom you love۔ تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جو سچ مچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آخرت تو آنے والی ہے۔ اچھا یہ جو دال را یا ہے نا روٹ یہاں پر یدریکا کا، اس روٹ سے آنے والے الفاظ میں معنی ہوتا ہے کسی ہیلے یا تدبیر سے کوئی چیز جاننے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹو یوز سم کلیور مینس ٹو ارائیو ایٹ اے کنکلوژن اور فائنڈ آؤٹ سم تھنگ اور ٹو گیدر انفارمیشن، وہ اس روٹ کے معنی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 18 کی طرف چلیے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ Only those who deny it, meaning they deny what? They deny the day of judgment. Only those who deny it seek to hasten it. الساعت کی یعنی قیامت کی جلدی وہی لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی ڈر ہی نہیں ہے نا انہیں، کیونکہ وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ جب وہ بلیو نہیں کرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اچھا جلدی لے آؤ قیامت، جلدی لے آؤ قیامت، یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یستعجل میں عین جیم لام ہے جی روٹ۔ ایک کردار یہ ہے جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پہ اور وہ کہتا ہے ہاں جلدی لے آؤ۔ والذین آمنوا مشفقون منها، but the believers are afraid of its coming and know that it's coming. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ، and they know it's coming is the truth، یعنی ان کو پتا ہے مومنین کو کہ آخرت میں یعنی قیامت آنے والی ہے۔ اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں قیامت کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، یعنی قیامت پر، اور وہ جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ ایگزامز میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچے بہت پڑھتے ہیں اینڈ دے آر ویری گڈ، وہ پھر بھی رزلٹ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ کچھ خاص نہیں پڑھتے بٹ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا۔ مشفقونہ میں شین فا قاف ہے میننگ، اور ڈر کے معنی ہے یعنی ایمان والوں کو پتا ہے کہ قیامت حق ہے اور ان کو اس کا خوف بھی ہے، کیونکہ the fear of accountability, answerability is there۔ جبکہ ایک کیریکٹر ہے جو بلیو ہی نہیں کرتا قیامت آئے گی، so they are like okay لے آؤ قیامت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل کمپلیٹلی دو ڈفرینٹ کیریکٹرز بتائے گئے ہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ الا یعنی خبردار، تو اللہ تعالیٰ خبردار کریں۔ یہ جو لفظ آیا نا یمارون، اس کا روٹ ہے میم را یا، اسی روٹ سے لفظ میرا ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے، اسی روٹ سے لفظ مریا ہے جو آپ نے قرآن میں دوسری جگہ دیکھا ہے۔ میرا کے معنی ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں جھگڑنا جس کے بارے میں انسان کو ڈاؤٹس ہیں، شک ہے، تردد ہے۔ To argue about or have a fight about something about which a human is in doubt, is unsure. Behold, those who dispute concerning the hour of doom are far astray. ضلال دواد لام لام سے، اور وہ بھی بعید، بہت دور کی گمراہی میں، بڑا دور چلے گئے ہیں۔ کیونکہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ گھر سے نکلے، آپ کچھ بھول گئے، آپ فوراً پلٹ کے گھر کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی کوئی چیز ہے، مطلب ابھی میں زیادہ دور نہیں گئی اور گھر پہ چھوٹی سی کوئی چیز میں مس کر دی تو میں واپس آ کے لے لوں۔ اللہ ہمیں ضلال بعید سے بچائے۔ جب گمراہی میں بندہ بہت دور چلا جاتا ہے نا، پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دور جا چکے ہیں یہ لوگ گمراہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی آیت نمبر 19 میں، اور اس کا کنیکشن پچھلی آیات سے ہی ہے۔
اللہ لطیف بعبادہ. اللہ is very kind to his servants. اچھا یہاں پر لفظ لطیف آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، لطف سے ہے. اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو یہاں ہم ٹرانسلیشن میں دیکھ رہے ہیں نا، زیادہ ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم یہ والا ٹرانسلیشن میں، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو یہ بھی بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے باریک بین، has an eye for subtle details. Now that can go in our favor also، کیونکہ چھوٹی سی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا ہے. But that can also go against a person. کوئی چھوٹی بھی خطا ہے وہ کسی اور کو پتہ نہیں چلی، لیکن رب تو باریک بین ہے نا. So Allah is also most kind with his servants and worshippers. Also Allah is subtle with his servants. He is an eye for detail. اللہ تعالیٰ ہر چیز بغور دیکھ جانتے ہیں. اور یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور ہم نے پیچھے رزق کے کئی فارمز کی الحمدللہ بات کی ہے کہ ایون انابت، اللہ کی طرف پلٹنا، علم، ہدایت، یہ سب بھی رزق ہے. اللہ جس سے چاہے وہ رزق عطا کرتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، He is the powerful, the almighty. اللہ تعالیٰ القوی بھی ہیں، العزیز بھی ہیں، اور وہ زور آور ہے، غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکاری ہے، حق کا انکاری ہے، ایک طرح سے اسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ تم you're taking you're challenging Allah's truth، اس کی یہ کوالٹیز ہیں. جہاں وہ لطیف بھی اپنے بندوں کے ساتھ، جسے چاہتا رزق دیتا ہے، وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. تو اللہ کو پہچانو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.